بنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں دے یا رسول اللہ، اور بندرا سے یا رسول اللہ. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. علم اتنا بھی نہ دے خود کو کہے ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات دل چاہے تجھے نہ جانے، فرش بارے فرش بارے تیری شیطان چاہے جانے، فرش بارے تیری شیطان چاہے جانے. خسروا شکرتا اے فریرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور سید صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تیرا خسرواغش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، میں ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا ہے تو غریب. کہنے یا رسول اللہ، نظر عشاق میرا ہے یہ میرا ہے تو غریب. منبر واعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. منبر واعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. اور یہ عقیدہ رب اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تمہاری کا ہوگا کہ وہ مانگے تیرا دین. میں تمہاری کا ہوگا کہ وہ مانگے تیرا دین. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور مقطع سماعت کریں. تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع. کر نصیرہ
جی مگر فکر رضا کی توسیع کرو نصیرہ جی مگر فکر رضا کی توسیع اور پاس جو سے تھے شفاعت کا وسیلہ جو میرا سے غیرنا دلا بیٹا تیرا جو میرا سے غیرنا دلا بیٹا تیرا. اچھا لگ رہا ہے تو کہتے یا رسول اللہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا دیکھیں عجب ہے عشق بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھے. حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے کچھ اشعار آپ تمامی حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کا دیدار کرتے رہیں انشاءاللہ الرحمن. حضرت کا بھی بیان ہوگا. اب جیسا جلسہ ہوگا ویسا پروگرام امام صاحب چلائیں گے. نقیب صاحب آپ آئیے تشریف لائیے. اور بس ہماری خوش نصیبی یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی گستاخی ہو جائے کوئی بے ادبی ہو جائے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ الرحمن. حضرت کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں پروگرام آگے بڑھے گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرا نانا حکیموں کا حکیم ہے اس لیے آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے زمانے بھر کے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. اللہ پر آؤ میں عرض کر رہا تھا امام زین العابدین نے کہا کہہ دو ہاتھ کی ہتھکڑی کھولی جائے پاؤں کی بیڑی کھول دی جائے. ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی کھول دی جاتی ہے. اللہ اللہ امام زین العابدین چلے اور جیسے چلے اس کے مکان پر جب پہنچے بڑھیا پہنچی دروازے پر دستک دیتی ہے. اندر سے آواز آئی ملک دربار. ارے کہا بیٹی دروازہ کھولو حکیم کو لے کر کے آئی ہوں. اتنا سنا تو اندر سے رونے کی آواز آئی. ماں نے دروازہ جب کھلوایا تو دیکھا بچیاں رو رہی ہیں. ماں نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کہا اے آنے والے حکیم آپ کا بہت بہت شکریہ پر جس کام کے لیے لے کر کے آئی تھی اب وہ کام نہیں ہو پائے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. کہا آنے والے مہمان کو اندر نہیں بلاؤ گی؟ کہا آئیے اندر آئیے. جب آپ اندر گئے اتنا دیکھا حضرت امام زین العابدین نے کہا اے بوڑھی خاتون کیا اپنے بیٹے سے نہیں ملاؤ گی؟ تب تک کہ بڑھیا نے اشارہ کیا قدموں سے لپٹ گئی. کہا میرے لال میرے آنکھوں کے تارے میرے بڑھاپے کے سہارے تو دنیا سے چلا گیا. ہائے سات سات بہنوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے رونے لگی. اللہ اللہ. علی کے لال نے کہا تھا امام زین العابدین نے کہا تھا امام حسین کے شہزادے نے کہا تھا اے بوڑھی خاتون میں بھی تیرے بیٹے سے ملوں. ہاں ہاں آنے والے مہمان مل دو. اللہ اکبر. تب تک کہ امام زین العابدین نے بڑھیا کے بیٹے کے سر پر ہاتھ کو رکھا. ارے کہا نوجوان سونے کا وقت نہیں ہے آنکھیں کھول تیرے گھر میں کوئی اور نہیں. علی کا لال آیا ہوا ہے فاطمہ کا شہزادہ آیا ہوا ہے. اتنا کہا تو آنکھیں کھل گئی اور قدموں سے لپٹ گیا. کہا سرکار سب تو حکیم ہے آپ حکیموں کے حکیم ہیں آپ طبیبوں کے طبیب ہیں اس خاندان کے شہزادے ہیں سید صاحب کی بلا. اللہ اکبر. سنو علی کے گھر کی پاور سنو علی کے گھر کی طاقت. اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے. یا علی میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے. یا علی میرے لب پر ہر ادا حسینی ہے. میں حسینی نوکر ہوں میں حسینی نوکر ہوں سلسلہ حسینی ہے. میں حسینی نوکر ہوں سلسلہ
सिलसिला हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब आप दिन चलने लगे तो बुढ़िया ने देखा तो कहा बेटा आप इंसान हो कि कोई फरिश्ता हो? आपने कहा मैं इंसान हूँ, मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? कहा आप कौन हो? कहा मैं हुसैन की आंखों का तारा हूँ, मैं मौला अली के खानदान का शहजादा हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो कहा बेटे आप जा तो रहे हो पर ए आले नबी औलादे अली, मेरे घर का सारा सोना तो यजीद के दरबार में चला गया है, मेरी बच्चियां जमा है, अब क्या होगा? अली के लाल को जलाल आया, कहा सोना चाहिए, कहा सोना चाहिए, कहा देख जहां जहां ज़रूर आप दिन के कदम पड़े हैं अली के घर की खैरात ले ले। बुढ़िया बयान करती है जहां जहां अली के लाल चले थे ज़रूर आप दिन के कदम चा पड़े थे, अल्लाह ने उस मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया। ये हुजूर सैयद साहब क़िबला की शान ये है कि अच्छे अच्छे जिन्नात बिलग्राम शरीफ से भाग जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि हुजूर आपकी शान तो ये है, आपको मानता कौन नहीं है? हम तो हम हैं, अल्लाह अकबर, हमारे जिन्नातों का बादशाह भी आपको मानता है, आपके चौखट पर सलाम करने आता है। हजरत के हाथों से न जाने कितने लोग सेहतयाब होते हैं, मैंने तो बेलग्राम शरीफ जा करके देखा है। एक आज तुम्हें भी अच्छा मौका है, जो लोग मुरीद अभी तक नहीं हुए हैं इससे अच्छा मौका उनको नहीं मिलेगा कि आले रसूल, वो भी ओरिजिनल वाले। मैंने बताया था सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के फहरिस्त में अव्वल नंबर पर बेलग्राम शरीफ का नाम है और मारहरा वालों की ननिहाल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिश्तेदारी भी है। मैं कहता हूँ ये कोई डुप्लीकेट सैयद नहीं है, ये वो सैयद है जिनका सिलसिला और जिनका नसब इमाम हसन से मिलता है, इमाम हुसैन से मिलता है, मौलाए कायनात से मिलता है, मेरे हुजूर से मिलता है। लिहाजा जिन लोगों ने भी हाथ नहीं दिया है हजरत के हाथों पर मुरीद होना